بہت شکریہ محمد زبیر صاحب وقت دینے کے لیے. زبیر صاحب, آج ایک کالم چھپا ہے, اگر آپ کی نظر سے گزرا ہے, محترم پروفیسر احسن اقبال صاحب کا. پروفیسر اپنے آپ کو کہلواتے ہیں, کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ان کے پاس وہ کوالیفیکیشن نہیں ہے, لیکن اینی ویز ہمارے لیے وہ پروفیسر ہی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں, اس کا عنوان ہے اس کالم کا, آئی ایم ایف سے نجات کا راستہ. اس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری گہری سیاسی اور معاشی کمزوریوں کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے ہم آئی ایم ایف کے جو ہے چنگل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اور دہائیوں کے اوپر یہ محیط ہے. کیا وجہ ہے کہ اپریل 2022 سے آنورڈ, اگر اب اس اپریل میں محترم شہباز شریف صاحب کو اور ان کی ٹیم کو مجموعی طور پر کچھ 4 سال ہو جائیں گے, درمیان میں وہ الیکشن کا 1-2 مہینہ آیا تھا, وہ تو گزر گیا, پتہ ہی تھا کہ یہی لوگ آ رہے ہیں. نہیں 2 مہینے سر کدھر سے, جو نگران حکومت رہی ہے کتنا عرصہ رہی ہے نگران کے؟ اب آپ کو پتہ نگران اعلیٰ کون تھے؟ محسن نقوی صاحب تو وزیر اعلیٰ تھے نا جی پنجاب میں, وہ اس کو ادھر آپ ڈال دیں تو وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ جب آپ کی جب کیئر ٹیکر ہوتا ہے وہ تو ڈے ٹو ڈے افیئرز چلا رہا ہوتا ہے نا, معیشت تو نہیں چلانی اس نے, بڑے فیصلے تو نہیں لینے. چلیں بھائی, آج ایک کالم خرم حسین صاحب کا بھی آپ نے پڑھا ہوگا, اینڈ آف سٹیبلٹی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کام کرنے والے تھے انہوں نے نہیں کیے. تو آپ کی نظر میں وہ کون سے چاند ایک اقدامات ہیں جن کو لینے سے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب یا ان کی ٹیم ڈر رہی ہے, جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت جو ہے, اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دوبارہ اوپر چلا گیا؟ ایک تو پہلے میں وہ کلیریفائی کر دوں جو حسن نے بات کی تھی. دیکھیں اپریل 2022 میں یہ رجیم آیا تھا اور وہ جو کیئر ٹیکر تھا یہ انہی کی کنٹینیوشن تھا. ان کی مرضی سے بگٹی صاحب انٹیریئر منسٹر لگے تھے, ان کی مرضی سے چیف منسٹر پنجاب لگے تھے, انہی کی ٹیم تھی. کاکڑ صاحب انہی کی مرضی سے آئے تھے. یہ نہیں تھا کہ وہ بالکل انڈیپینڈنٹ تھے جو کہ کیئر ٹیکر ہونا چاہیے, وہ ایسا نہیں تھا. سو اٹ واز اے کنٹینیوشن, اور 6 مہینے ان کی مرضی سے لمبا کھینچا گیا تھا, ورنہ تو 3 مہینے ہوتا ہے. تو سارا کے سارا ہم تو اس کو 4 سال ہی کہیں گے جب سے شہباز شریف آئے تھے, اور انہوں نے تو 6 مہینے کہا تھا کہ ہم کر دیں گے. احسن اقبال صاحب کا آپ نے ذکر کیا, کل ہی اسحاق ڈار صاحب نے بھی ایک کانفرنس میں سیمینار میں تقریر کی. انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی آئی ایم ایف کا جو ایجنڈا ہوتا ہے وہ اینٹی گروتھ ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے غربت بھی بڑھی ہے, اور اس کی وجہ سے ان امپلائمنٹ بھی بڑھی ہے. ایک تو وہ جو ایک متھ کریٹ کی گئی تھی نا کہ پاکستان کی اکانومی, یہ پچھلے کوئی مڈ 2025 میں جا کے ایسی متھ کریٹ کی گئی تھی, سب ایک دوسرے سے مبارکباد دے رہے تھے کہ پاکستان کی اکانومی بڑی زبردست ہوگی, ایک پاکستان کی اکانومی بڑی, اور اس کو ریلیٹ کرتے تھے اس شان سے اور شوکت سے کہ جی جس طرح سے وزیر اعظم کو یا ہمارے آرمی چیف کو ریسیو کیا جاتا تھا باہر, جو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اب سعودی عربیہ میں آپ کو یاد ہوگا لیکن وہ کوئی بھی چیز ٹرانسلیٹ معیشت میں نہیں ہونی تھی, اور ہوئی بھی نہیں ہے. یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہونی چاہیے کہ فوکل پوائنٹ پاکستان کے عوام کا. اسحاق ڈار صاحب نے بڑے مزے سے یہ کہہ دیا کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جب آپ ہوتے ہیں کی وجہ سے غربت میں اضافہ ہوا ہے, اس کی وجہ سے ان امپلائمنٹ میں اضافہ ہوا ہے, اس کی وجہ سے مشکلات میں اضافہ ہوا ہے, اور ہمیں آئی ایم ایف سے اب چھٹکارا. احسن اقبال صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف سے چھٹکارا. پہلے تو یہ پوچھیں ان سے کہ یہ کتنی حکومتیں آئی ہیں, یہ 25واں آئی ایم ایف پروگرام ہے. جب آئی ایم ایف پروگرام میں جاتے ہیں تو اس وقت بھی مبارکباد دیتے ہیں, اس وقت ہم تنقید کرتے ہیں تو ہمیں گالیاں دیتے ہیں کہ جی دیکھیں آئی ایم ایف کے آنے سے تو بڑی معیشت زبردست ہو جائے گی. اب 4 سال کے بعد بتا رہے ہیں کہ جی آئی ایم ایف کی وجہ سے تو معیشت عوام کا بھرتا نکلنا تھا. ابھی یہ تو پہلے مانتے ہی نہیں تھے, آج سے 6 مہینے پہلے مانتے ہی نہیں تھے کہ پاورٹی میں اضافہ ہوا ہے, مانتے ہی نہیں تھے کہ ان امپلائمنٹ میں اضافہ ہوا ہے, مانتے ہی نہیں تھے کہ کنزمپشن جو ہاؤس ہولڈ سروے آیا ہے اس میں کتنی زیادہ بدحالی عوام کے حوالے سے بتائی گئی ہے کہ ایک چاول کھانا ان کے لیے کتنا مشکل ہے, گوشت کھانا کتنا مشکل ہے, دالیں کھانا کتنا مشکل ہے. یہ بیسک نیسیسٹیز ہیں. تو یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کی بات ہے کہ ایکسپورٹس کا آپ نے ایک کمیٹی بنا دی کہ چیئرمین اس کے کون ہوں گے, اسحاق ڈار صاحب, کہ اگلے 3 سال میں ہم ڈبل کر دیں گے. بھائی پہلے تو سوال ہے پچھلے 3 سال میں کیوں نہیں کیا تھا؟ جہاں سے آپ نے ایکسپورٹس لی تھی وہاں سے تو نیچے گری ہوئی ہے, جہاں آپ نے انویسٹمنٹ لی تھی وہاں سے تو نیچے گری ہوئی ہے. تو آپ آئے کیوں تھے؟ آپ پہلے تو ایکسپلین کر دینا. انسٹیڈ آف ایکسیپٹنگ دیئر ایکنالجمنٹ, بھول جائیں عمران خان کو تھوڑی دیر کے لیے, آپ یہ ایکسیپٹ کریں کہ ہم نے جو معیشت میں ڈیلیور کرنے کا کمٹمنٹ کی تھی
وزیر اعظم صاحب نے جو کہا تھا میں کپڑے بیچ دوں گا اگر میں ڈیلیور نہیں کر سکوں گا. چلے وہ وزیر اعظم صاحب تو زبیر صاحب بہت کچھ کہتے رہے. 2022 میں بحثیت حسن لیڈر اپوزیشن انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ جتنی سپورٹ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو مل رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اس کے کچھ حساب میں ہمیں مل جائے تو ہم پاکستان کی معیشت کو راکٹ کی طرح جو ہے نا وہ پتہ نہیں کہاں لے کے جانا تھا. ان کا بیان آپ کو سناتے ہیں. اس جو سپورٹ اس لاڈلے کو ملی تھی اگر ہم کسی حکومت کو اس کا 30% بھی ملا ہوتا پاکستان اس طرح راکٹ کی طرح اوپر جا رہا ہوتا. رانا سنالو صاحب اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ جس انداز سے جو ایک پاکستان اس وقت موجودہ جو سسٹم ہے اس جو سپورٹ ان کو چاہیے تھا اس سے بھی زیادہ ان کو ملی ہوئی ہے. جتنا کمفرٹیبل موجودہ پرائم منسٹر ہے شاید پچھلے 78 سالوں میں کوئی پرائم منسٹر اتنا کمفرٹیبل جو ہے وہ پاکستان میں نہیں رہا. جتنی کوآپریشن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے موجودہ حکومت اور وزیر اعظم کو ہے, جتنی سپورٹ ہے, میاں شہباز شریف صاحب نے یہ بات آن دی فلور آف دی ہاؤس ایک مرتبہ کہی تھی. عمران خان صاحب آپ کو بطور وزیر اعظم بطور حکومت اسٹیبلشمنٹ کی جتنی حمایت حاصل ہے, اگر اتنی حمایت ہمیں حاصل ہوتی تو ہم پتہ نہیں پاکستان کو جو ہے وہ کہاں لے کے چلے جاتے یا پاکستان کو کوئی ترقی میں کتنا اضافہ کرتے. آپ یقین کریں کہ یہ ایک وقت کی ہوئی بات ہوتی ہے. اس وقت وہی سپورٹ جو ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب کو میسر ہے. حسن ایوب صاحب تھوڑا سا ہم اگر یہ نظریاتی اختلاف سے آگے بڑھیں, انڈیپینڈنٹ جو اکانومسٹ ہیں خرم حسین وہ پی ٹی آئی کے دور میں کافی کرٹیکل رہے, آج ان کا کالم پڑھ رہے ہیں. باقی بھی جتنے اکانومسٹ ہیں مبصرین ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ معیشت موجودہ حکومت سے سنبھالی نہیں جا رہی اور اس کا اثر چھوڑے ایلیٹ کے اوپر کیا پڑ رہا ہے, پاکستان کی عام عوام کے اوپر بہت شدید اس کا اثر پڑ رہا ہے. تو اس کی ذمہ داری آپ کس کے سر ڈالیں گے؟ کون سی اب کمی رہ گئی ہے کہ یہ راکٹ کی طرح وہ معیشت کو اوپر لے کے نہیں جا پا رہے؟ آپ کا نظام جو ہے وہ پچھلے کئی دہائیوں سے بہت خراب ہے, تباہ ہوا ہے. آپ نے اپنے اوپر جو ہے بہت سی یونٹس آپ کے اوپر موجود ہیں, آپ کے اوپر برڈن ہے, آپ کے اوپر قرضے چڑھے ہوئے ہیں, تو یعنی کسی جادو کی چھڑی سے تو وہ درست نہیں ہو سکتا. سیکنڈ بات یہ ہے کہ بڑا اب شیئر جو ہے وہ لے جاتی ہے, صوبے لے جاتے ہیں. وفاق کے پاس تو ویسے ہی یعنی سبسڈی دینے کے حوالے سے بھی تاکہ آپ کی معیشت زیادہ گرو کر سکے, انڈسٹری چل سکے, انہوں نے اپنی جو اس وقت آمدن رکھی ہوئی ہے وہ ٹیکس کلیکشن سے رکھی ہے. صوبے ٹیکس کلیکٹ نہیں کر رہے. آپ تمام صوبوں کو دیکھ لیں ان کے حالات کیا ہیں. آپ کے تاجر جو ہیں وہ ٹیکس دیتے نہیں ہیں. آپ کے جو اس وقت جو سسٹم ہے جس میں آپ کے اوپر ایک دیا ہوا تحفہ عمران احمد نیازی صاحب کا تھا, جنہوں نے جو انڈسٹری شفٹ ہونی تھی پاکستان میں چائنا سے, وہ جو آپ نے کیپیسٹی پیمنٹ کے چارجز آپ نے ایکسیپٹ کیے تھے, گورنمنٹ نے ایک سوورن گارنٹی دی تھی, وہ تحفہ بھی عمران احمد نیازی صاحب کا دیا ہوا ہے. اگر اس پر بھی انکار کر دیں کہ جناب انہوں نے چور ڈاکو جب شروع کیا تھا تو سی پیک کے جو انڈسٹری آنی تھی وہ نہیں آ سکی. تو یہ تمام کے تمام وہ تحفے جو عمران احمد نیازی صاحب نے دیے ہیں تو اس کی کاسٹ اب کسی حد تک پے کرنی پڑتی ہے آج کے دور کے اندر. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک بائی ڈیزائن کچھ لوگوں کو اس وقت جو پاکستان کو کامیابیاں مل رہی ہیں وہ ہضم نہیں ہو رہی. ان کے چہروں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ پاکستان کا دنیا میں کیوں جو ہے وہ نام جو ہے وہ بڑھ چکا ہے. اب وہ روز کسی قسم کی کبھی ونڈر بوائے کی سازش آتی ہے, کبھی جناب کہتے ہیں کہ جناب فلاں بندہ آ رہا ہے, اتنا ٹائم مل گیا, 6 مہینے کا مدت مل گئی ہے, کبھی کہیں گے اکانومی نہیں چل رہی, مطلب رونا پٹنا ڈالا ہوا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ آپ آج اپنے فورن ایکسچینج ریزرو دیکھیں کہاں کھڑے میں آپ کے 21 ارب ڈالر پر پہنچے ہیں اور اسی مہینے انشاءاللہ 23 ارب ڈالر پر پہنچیں گے. تو حالات بہتر ہو رہے ہیں. ہاں لیکن جو اس وقت پرابلمز ہیں لوگوں کو وہ تو اب سڑتے رہیں, اس کا فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو غریب آدمی ہے وہ بیچارہ سڑتا رہے نہیں, تو میں بتا رہا ہوں نا کہ جو اس وقت زیادہ مشکلات آئی ہیں, جو بے روزگاری بڑھی ہے, وہ بے روزگاری بڑھنے کی جو ذمہ داری ہے وہ عمران احمد نیازی صاحب پر بنتی ہے. وہ دیکھیں نا مکافاتی عمل ہے, ان لوگوں سے ظلم کیا, انہوں نے ملک کا خیال نہیں رکھا, اپنی ذاتی مفادات اور سیاست کو آگے رکھا, انہوں نے اپنے نیریٹو کو اہمیت دی, تو اس وجہ سے انڈسٹری شفٹ نہیں ہو سکی جس میں لوگوں کو روزگار مل رہا تھا, اور جو بجلی بھی مہنگی کرنی پڑی اس کی ذمہ داری بھی عمران خان صاحب کے اوپر ہے.